علیکم. حراک اللہ علی اصغر جہنمی کتا. تمہارا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہابی کے لیے دعا کرنا ہدایت کی فضول ہے. ثم لا یعودون. تم تو باغی ہو گئے. تم کہتے ہو کہ تمہارے اجل ہی سے تمہارے اوپر لکھ دیا اللہ نے تم جہنمی کتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ کون کس کتاب ہاں میں؟ تمہیں تسلیم ہے نا یہ؟ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ علی اصغر کے وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے، وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ. تو ہاں مسلمان سے کافر نہیں ہو سکتا، بریلوی نہیں ہو سکتا، یہ لکھا ہے اس نے. ہاں ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ جو دیوبند ہو گیا، جو وہابی ہو گیا، جو دیوبندی ہو گیا، اجل کا مارا وہ جہنمی کتا ہو گیا. ثم لا یعودون، سے وہ اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے. مفتی عبدالحق صاحب، مفتی عبدالحق صاحب بول. لیکن آپ کی کتاب میں لکھا ہے دیوبندی مسلمان ہے، کافر نہیں ہے اور سنی ہے. نہیں قطعاً نہیں لکھ سکتا ہے. جی بالکل لکھا ہے. قطعاً نہیں لکھ سکتا. میرے رضا نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ دیوبندی جہنمی کتے ہیں. قلب من کلاب النار ثم لا یعودون، پھر اسلام کی طرف نہیں پھریں گے وہ. مفتی عبدالحق صاحب، ہاں بولو. آپ کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہمارے نزدیک معتبر ہے کیا؟ ایماندار کے نزدیک معتبر ہے. تو ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے نا. ایماندار جو ہے اس کے نزدیک معتبر ہے. تو اب جب ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے تو ان کا فتویٰ کفر ہو، جہنمی ہو، تو ہم کیسے مانیں گے ان کی بات؟ ارے آپ کے مولویوں نے تو لکھا ہے کہ دیوبندی مذہب کتا یہ ہے، یہ بےمان ہے یہ لوگ. کہاں پہ لکھا ہے؟ ہاں کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ اٹھاؤ فیصلہ ہفت مسئلہ. تو آپ کو کتاب آپ نہیں دیں گے؟ ہاں کتاب آپ نہیں پیش کریں گے ہمیں؟ کتاب پڑھیے آپ، فیصلہ ہفت مسئلہ. اچھا ٹھیک ہے، چلے بقول آپ کے ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے اکابر کافر ہیں آپ کے نزدیک، ہے نا؟ ہاں اس طرح کہ آپ کے ہمارے نزدیک نہیں، اسلام کے نزدیک. اسلام جیسا کہ قرآن و حدیث کے فیصلے سے، قرآن و حدیث کے مسئلے سے، فتوے سے آپ کے اکابرین کافر ہیں. چلو ٹھیک ہے. اس لیے کافر ہے آپ کے نزدیک کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں بے ادبی کی، سری گستاخی کی ہے نا؟ ہاں یہی ہے نا، اس لیے کافر کہتے ہیں. ہاں جی. یعنی آپ کے اعلیٰ نے لکھا ہے کہ پنڈت پادری سے بدتر گالیاں دی اللہ کے نبی وسلم اسماعیل دہلوی نے، ہے نا؟ لیکن دیکھیں آپ کی کتاب تحقیقات ہے، اس میں آپ کے عالم لکھتے ہیں، محمد شریف الحق امجدی صاحب لکھتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی کلمات کفریہ اساتذہ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے معاصر علماء کرام کی خدمت میں پیش ہوئے. ہو سکتا ہے کہ بعض جلالت شان و ذکاوت و فطانت ان حضرات کو ان کلمات میں کوئی تعویل سمجھ میں نہیں آئی، نہ قریب نہ بعید. ان حضرات کے نظر میں اس کے کلمات کفریہ صریح متعین نظر آئے، جن کی بنا پر حضرات نے اسماعیل دہلوی قطعی تکفیر فرمائی ہے نا. اب جو ان کو مسلمان مانے وہ کافر ہے نا؟ نہیں. ہمارے یہاں اگر کسی کے کفر نہ پہنچے تو ہم اس کو کیسے تکفیر کریں گے؟ اس کی میری بات سنیں، صراحتاً کفر اگر ہمارے پاس نہ پہنچے تو ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے، کیونکہ آخری اسٹیج ہے کفر. نہیں میری بات سنیں نا مفتی عبدالحق، یہ آپ کے فضل خیرآبادی صاحب نے انہوں نے صریح کفر دیا، صریح کفر کہہ دیا، پھر پہنچا کیسے نہیں آپ کے پاس آپ کی کتاب میں؟ جب صریح کفر کہہ دیا تو پہنچ گئی نا بات، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں پہنچی نہیں؟ ہمارے یہاں صراحتاً اگر کسی کا کفر نہ پہنچے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ پہنچ چکی نا، یہ دیکھیں نا، ہم بول رہے ہیں کہ فضل خیرآبادی کے نزدیک صریح کفر ہے وہ. کیوں؟ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے یہاں صراحت نہیں، صریح کفر نہیں پہنچا، اس لیے انہوں نے تکفیر نہیں کی. میری بات مسلمان بھی تو نہیں کہا، کب پہ لسان فرمایا آپ نے؟ میری بات سنیں نا، جب آپ کے اعلیٰ حضرت سے پہلے فضل خیرآبادی تھے تو انہوں نے صریح کفر دیکھا، ٹھیک ہے، اور جب صریح کفر دیکھا تو ان کے ذریعے سے، ان کے توسط سے آپ کے اعلیٰ حضرت تک ان کا صریح کفر پہنچ چکا تھا. جیسے کہ میں نے ابھی عبارت پڑھی، ابھی پہنچ چکا تھا، تو بتائیں آپ فیصلہ کریں. ابھی پہنچ چکا تھا، اس کے بعد آپ کے اعلیٰ، لیکن جب وہ کلمات مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کے علم میں آئے تو کیا ہے، بمصداق فوق کل ذی علم علیم، ان میں اعلیٰ حضرت قدس سروں کو اسلامی پہلو سمجھ میں آیا. یعنی جس شخص کے الفاظ کے اندر، گالیوں کے اندر اتنی بڑی صریح گستاخی کی، پنڈت پادری بھی ایسی گستاخی نہ کرے، آپ کے اعلیٰ اس گالیوں کو، اس گستاخی کو اسلام کا پہلو کہہ رہے ہیں.
اور کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کف لسان کیا. ہاں ہاں تو بتائیں. دیکھیے ایک بات یہ ہے، دیکھیے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ مجتہد عالم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ان کی تقلید واجب ہو. کیا مجتہد نہیں ہے کہ اب کہ آپ کے اعلیٰ حضرت سے بڑے ہیں وہ؟ ہاں بڑے ہیں، لیکن وہ تو مجتہد نہیں کہ ان کی تقلید واجب ہے ہمارے اوپر. کس نے بولا؟ کہاں لکھا ہے؟ میں نے بولا. آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جب کسی کی تحریر پہنچے ہم تحقیق کریں گے اس پر. ایک بات بتا رہا ہوں میں مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے کس بنا پر اتنی صریح گستاخی کو اسلام کا پہلو کہا؟ کس بنا پر؟ اسلام کا پہلو نہیں کہا. کہاں اسلام کا پہلو کہا آپ نے کہا کہ میں اس کو کافر نہیں کہوں گا، مسلمان بھی نہیں مانوں گا. میں کیونکہ اس کی جو باتیں ہیں اس میں کچھ تعویل کی گنجائش نکل سکتی ہے. اب تو ہے نہیں، وہ مر گیا ہے کہ اس سے پوچھا جائے. مفتی عبداللہ صاحب دیکھیں، یہاں پہ میں نے آپ کو حوالہ دیا، وہاں لکھا ہے اسلام کا پہلو سمجھ آیا. دیکھیں نا، ہاں میں نے بھیجا آپ کو. اب آپ بول رہے ہیں کہ ہاں لکھا ہے کتاب میں. پڑھے نا وہ کتاب میں سمجھ میں آیا. اور آپ بول رہے ہیں کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب میں لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ اسلام کا پہلو سمجھ میں آیا؟ میں کتاب بھیجے، دیکھو نا، میں کتاب میں بھیجا ہوں. کتاب کون سی کتاب بولیے آپ وہ جس نمبر سے آپ نے مجھے فون کیا ہے اسی نمبر پہ واٹس ایپ میں نے بھیجا ہے. دیکھیں نا، یہ صفحہ آپ تحریر کر کے لکھ کے بھیج دینے سے نہیں ہوگا. میں ساری تحقیقات کرتا ہوں. میری بات مفتی صاحب میں نے آپ کے پرسنل پہ کتاب بھیجا. کتاب کا حوالہ بھیجا ہوں. کون سی کتاب کا؟ تحقیقات شریف الحق امجدی صاحب کتاب ہے. وہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ کتاب ہے. وہ چھوٹے تو نہیں نا؟ اچھا بڑی ہے نا. دیکھیے اشرف علی تھانوی نے جو نبی کی شان میں بے ادبی کی، نبی کے علم غیب کا انکار کیا، اور انکار علم غیب صریح کفر ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ بہانہ نہ بناؤ، تم کافر ہو گئے نبی کے غیب کے انکار کرنے کے بعد. قرآن میں. مفتی عبداللہ صاحب ہاں بولیے. اب حضرت تھانوی کے دامن میں کیوں جا رہے ہیں؟ اب ان کا مسئلہ حل کریں نا. آپ کے اعلیٰ حضرت نے جسے صریح کفر کہا، پنڈت پادری سے بدتر گالی کہا، اس کے متعلق کہہ رہے ہیں. اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت؟ اچھا آپ کیا مان رہے ہیں آپ اسماعیل دہلوی کو؟ بولیے تو. میری بات سننا. آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اسماعیل دہلوی کی گالی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے نبی کو تکلیف بھی ہوئی ایسی گالی سے، اللہ کو ایزا بھی پہنچی. کیا گالی دی ہے بولیے تو؟ آپ گالی تو بولیے. آپ کو نہیں پتا آپ کے اللہ نے کیا لکھا ہے حسام الحرمین میں؟ کیا گالی لکھا ہے بولیے، آپ بولیے. ہمارے نزدیک گالی نہیں ہے وہ. اچھا تو آپ حضور یہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کو مانتے ہیں یا سرکار اعلیٰ حضرت کے فتوے کو مانتے ہیں؟ اچھا ہاں، یا اب اچھی بات، آپ اچھا سوال کیا آپ نے. ہاں آپ کے فضل حق خیر آبادی صاحب نے لکھا ہے کہ صریح کفر ہے نا. ہاں آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اس میں اسلام کا پہلو نظر آیا. یہاں تک کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے انہیں مسلمان بھی کہہ دیا. ہم کافر نہیں کہتے. کیا کہا آپ نے؟ مسلمان بھی کہہ دیا. مسلمان کہہ رہی ہے، غلط کہہ رہے ہیں آپ جی. یہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ اپنے طرف سے بول رہے ہیں. آپ تمہید ایمان نہیں پڑھی اپنے؟ ہاں میں پڑھ چکا ہوں تمہید ایمان. تمہید ایمان میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو پیش کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے. وہ اسماعیل دہلوی، امبیٹوی اور گنگوہی کو تو ابھی تک ہم مسلمان ہی مانتے ہیں. نہیں بولا نہیں بولا مفتی عبدالحق صاحب. ہاں بولیے. آپ نے واٹس ایپ نہیں کھولا؟ میں آپ اپنے طرف سے بنا کر بھیجتے ہیں، میں بھیجتا ہوں تمہید ایمان کی عبارت. دیکھیں میری بات، دیکھیں نا میں کیا بول رہا ہوں. ہاں سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خالی اسماعیل دہلوی کے بارے میں کف لسان فرمایا ہے، اور اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیٹوی، قاسم نانوتوی کو صراحت کے ساتھ کفر لکھا آپ نے. اچھا آپ کو شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ کتاب پڑھتے نہیں ہیں، شاید آپ صرف اعتراض کرتے ہیں. میں پورا مطالعہ کر چکا ہوں، تمہید ایمان میرے مطالعے میں ہے برابر کے. ایک بات دیکھیں میں کیا بول رہا ہوں آپ کو. اور اچھا آپ اتنی سی بات کہہ دیجئے کہ آپ
علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو مانتے ہیں یا سرکار اعلیٰ حضرت کے فتوے کو مانتے ہیں اسماعیل دہلوی کے ایمان اور کفر کے سلسلے میں؟ جی میں کیا بول رہا ہوں، ہمارے نزدیک نہ فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ معتبر ہے نہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا۔ ایک بات بتا دوں، سرکار علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حدیث سے الگ فتویٰ لکھا ہے کہ آپ نہیں مانتے ہیں، معتبر نہیں ہے؟ فتویٰ جھوٹا ہے سر، کیوں بتاؤں میں آپ کو، گفتگو کریں گے نا۔ دیکھیے بھائی، آپ ہدایت پر آ جائیے، کب تک رہیں گے اندھیرے میں؟ جی مفتی عبدالحق صاحب، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نبی کی غیب کا انکار کفر ہے، آپ کے مولویوں نے اکابر نے نبی کی شان میں بے دخلی سے۔ مفتی صاحب ادھر نہ جائیں، ابھی بات چل رہی اسماعیل دہلوی صاحب کی بات چل رہی ہے، اس کو مکمل کر لیں۔ میری بات سنیں نا، دیکھیے یہ کفر ایمان کی بات چل رہی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ علم دیے ہے، اگر مجھے آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھا دیں گے کہ میں کافر ہوں، مرتد ہوں، گستاخ ہوں، تو میں واللہ بولتا ہوں میں توبہ کر لوں گا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی اگر آپ بقول آپ کے کوئی گستاخ کافر اگر توبہ کر لے تو آپ کے لیے آخرت بن گئی۔ اور اب بالفرض اگر میں کافر رہا، بالفرض محال میں گستاخ رہا اور آپ سمجھائے نہیں مجھے، ادھر ادھر بھاگتے رہے، تو آپ میرے کفر پر راضی ہونے کے بنیاد پر آپ بھی کافر ہو جائیں گے۔ مجھے الحمدللہ ہمارے علماء کے عقیدے پر، عبارت پر یقین ہے کہ نہ غلطی ہے، نہ کفر ہے، نہ گستاخی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اب سمجھا دیں مجھے، اب تو عالم مفتی ہیں۔ دیکھیں ایک کتاب ہے آپ کے بھیجا ہوں میں، فتاوی رضویہ جلد 29 ہے، ٹھیک ہے، رضا فاؤنڈیشن، اس نے کیا لکھا ہے دیکھیں، یہ جلد 29 ہے، صفحہ نمبر 211 ہے۔ اس میں لکھ رہے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب کہ ایسی جگہ تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، محمود حسن دیوبندی، امبیڈکر، ان سب سے ہٹ کر ان کے امام اسماعیل دہلوی اور ان کی کتاب برائے قاطیہ، حفظ الایمان، تقویۃ الایمان، کیا کہہ رہے ہیں؟ تقویۃ الایمان، وہ احیاء الحق کو کیسے جانتے ہو؟ اور ان لوگوں کی نسبت علماء نے بات سمجھتے ہو یا حق مانتے ہو؟ اور اگر وہ فتوے سے اپنی تعویلات کرے تو مطبع سنت سے احکام الحرمین منگا لیجئے اور دیکھ لیں، اگر بخشادہ پیشانی تسلیم کر لیں ملائے حرمین شریفین کے یہ فتوے حق ہیں تو ثابت ہوگا کہ دیوبندیت کا اس پر کچھ اثر نہیں، حرمین شریفین کا وہی فتویٰ ہے۔ فی کفری و عذابی فقط سبق، کس کو متعلق کہہ رہے ہیں؟ رشید گنگوہی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، محمد حسن دیوبندی اور خلیل احمد امبیڈوی، اس سے گھٹ کر ان کے امام اسماعیل دہلوی، ان سے گھٹ کر، ان سے بدتر، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ تقویۃ الایمان، کہ کیا ہے؟ اس پر جو شک کرے وہ بھی کافر، آپ کے اعلیٰ فتاوی رضویہ میں لکھ رہے ہیں۔ اب ذرا حساب سے بتائیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ سب عبارت آپ جوڑ کے بنا کر جو بھیجتے ہیں، یہ آپ کے اکابر مولویوں کی روش ہے کہ اپنے طرف سے گڑھ کر کتابیں لکھنا، کاپیاں تیار کرنا اور اس کو چسپا کر دینا۔ جیسے ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے، مولی طاہر گیا بھی ایک مناظرے میں آیا تھا، علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کے ساتھ مناظرہ تھا کولکاتہ میں۔ مفتی صاحب اس میں کیا کیا معلوم، ایک حدیث پڑھ دیا مولی طاہر نے۔ مفتی صاحب ہاں بولیے، ادھر نہ جائیں نا آپ، کیوں ادھر؟ وہاں پہ بات سنیے نا آپ میری۔ مولی طاہر نے ایک حدیث پڑھ دیا، ایک بات بتائیں، تو علامہ ارشد نے پوچھا کہ بھائی صفحہ نمبر بتاؤ، بولا 60۔ مفتی صاحب نہیں مل رہی حدیث، اب منگائے کتاب، دیکھا کہ وہ چیز کاغذ چسپا کر کے ایک حدیث، جعلی حدیث بنا کے رکھا۔ اسے ہی عادت ہوتی ہے آپ کے اکابر کی، آپ لوگوں کی۔ مفتی صاحب ہاں، فتاوی رضویہ کی جو عبارت بھیجی ہے وہ غلط بھیجی ہے آپ نے، میں آپ کو بھیجتا ہوں، اصل نسخہ بھیجتا ہوں، مفتی صاحب سمجھے آپ؟ مفتی صاحب ارے دین پر افطرا بھی کرتے ہیں آپ لوگ بھائی۔ مفتی صاحب ہاں بولیے۔ کیا یار آپ اس طرح سنتے نہیں ہیں، ایک موضوع کے کہیں اور بھاگتے ہیں۔ آپ لوگ دین میں افطرا دیکھو کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے طرف سے گڑھ لیتے ہیں۔ آپ مفتی ہیں یار، آپ مفتی اس طرح نہ کریں نا۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی عبارت پر جو آپ نے قطر کیے غلط گیا ہے۔ میں اصل عبارت آپ کو بھیجتا ہوں فتاوی رضویہ شریف کی۔ مفتی صاحب ایک بات سنیں نا یار، آپ ادھر کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ نے وہ گھڑ لیا ہے، ہمارے اعلیٰ ایسا لکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میں آپ کو پرسنل پہ ایک حوالہ دیا ہے حسام الحرمین کا، ٹھیک ہے؟ میں عربی پڑھ رہا ہوں، ذرا میری غلطی نکالیں آپ۔ آپ مانتے ہیں حسام الحرمین کو؟
میری آپ کے نزدیک حجت ہے نا، چلے آپ کو پیش کر رہا ہوں میں. آپ کے پاس حجت ہے کہ نہیں ہو؟ ہمارے نزدیک تو جوتوں کے نوک پر، ہاں جوتوں کے نوک پر. الیاذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول لا حول لا حول لا حول. کوئی کام نہیں آئے گا. اس میں قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث ہے، آپ اس کو کرے جتنے کو الیاذ جہنمی کتا اہل قبر مت. فتوا دیکھ لیا سامعین کس طرح کفر کا بوجھ لے کے بھاگا. یہ بنگال مالدہ شریف کا رہنے والا بولتا ہے کہ میں مالدہ شریف سے ہوں اور وہاں کسی مدرسہ کا محتمم ہے. یہ اپنے متعلق کہتا ہے کہ وہ مفتی ہے، ابو المفتی ہے اور مفتی گر ہے، ایسا بولتا ہے وہ. اس سے پہلے آپ لوگوں نے سماعت کی ہوگی اس کا میں نے کس طرح آپریشن کیا تھا. تو سامعین میں اس کو فون نہیں کرتا ہوں، میں اس کا نمبر بلاک کر دیا ہوں. یہ صرف بس بکواس کرتا ہے، نئے نمبر سے فون کرتا ہے. یہ ابھی بھی فون کیا نئے نمبر سے، میں سمجھا دوسرا کوئی ہوگا، اٹھا لیا تو یہی نکلا. جب یہ ہمارے اکابر پر فتوی کفر لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے، تو سامعین ہم اس کے اعلیٰ حضرت کے فتوی کفر یا وہ توق کفر کا جو ہمارے اکابر پر لگا کر کے خود اپنے اوپر کفر کا توق پہن لیا، اور اسی کفر کے توق کو اس کی ضروریت کی گردن پر جب ہم فٹ کرتے ہیں، سامعین یہ بوجھ برداشت کر نہیں سکتے، چیختے چلاتے کرتی اٹھائے رسم ادا کرتے ہوئے سامعین یہ بھاگ نکلتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے اعلیٰ کی کتابوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور ایک کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تمہید ایمان حسام الحرمین جو ہے تم نے گھڑ لی ہے، یہ اعلیٰ کی کتاب نہیں ہے. دیکھیں اس کی درگت کیسے بنی ہے سامعین. اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی اس کی ایک پل میں کھٹیا